الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز طلبہ، آج کل صبح سے جس طرح مصروفیات میں فرق ہوا ہے اس اعتبار سے تقریباً کسی لشکر کے پاس کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن چند مختصر باتیں آپ سے عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ سے میں پڑھوں گا جو ہے آپ کے پاس کوئی گفتار ہو تو اسے پیش کریں. عزیز طلبہ، سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كالوزن بالماء. ہر خطبہ اور ہر تقریر جس میں شہادتیں نہ ہو وہ کوئی آگ کی طرح سے خطبہ ہوتا ہے. گویا کہ جب بھی تقریر کی جائے، جب بھی خطبہ دیا جائے، جب بھی کسی گفتگو کا بیڑا اٹھایا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حمد و ثنا کے ساتھ شہادتین کا تذکرہ کیا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا جائے. میں نے دیکھا کہ عام طور سے خطبے جو حمد و ثنا کے ساتھ شروع کیے گئے اس میں تشہد کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ خطبہ کوئی اور نامکمل خطبہ ہے. اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی کسی خطاب میں، کسی تقریر میں، کسی خطبے میں، کسی محاورے میں، کسی درس میں کھڑے ہوں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تشہد کی ادائیگی یا شہادتین کے کلمات بھی ادا کیے جائیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا خطبہ کوئی یا دوسرے لفظوں میں ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لازمی طور پر شہادتین کا ذکر اور اس کا یوز کیا جائے، اس کو پڑھا جائے. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ایک دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملائیں، یہاں تک کہ ہم آپس میں گفتگو کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں. سنن ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أيعجز أحدكم أن يتحرك شيئا عن يمينه أو شيئا عن يساره، شيئا عن يمينه أو شيئا عن يساره. کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات سے عاجز ہے کہ وہ نماز کے بعد دائیں طرف یا بائیں طرف تھوڑا سا ہٹ جائے؟ ان احادیث کی دلالت یہ ہے
کہ جس جگہ انسان نے فرض نماز ادا کیا ہے اسی جگہ پر نفلی نماز ادا کرنے سے اس کو بچنا چاہیے. جس جگہ فرض نماز پڑھا ہے اسی جگہ پر سنت کی نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. ہاں، دو صورتوں میں جائز ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز کا سلسلہ کٹ گیا ہے، اور دوسری صورت وہاں سے ہٹ جائے، چلے جائیں، جگہ بدل لیں. اس لیے فرض نماز کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم جگہ بدل دیں، اپنے ساتھی کو اپنی جگہ پر کر کے اس کی ساتھی کی جگہ پر ہم سنت پڑھیں. ایسا کرنا ہمارے لیے مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ ہم نے فرض کی نماز پڑھی ہے اگر اسی جگہ پر ہم سیدھے کھڑے ہو کر کے سنت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہم کو کسی بھی صورت میں گوارا نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، جب آپ فرض پڑھ چکے ہیں تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے فرض کی جگہ بدل کر دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی کھڑے ہو جائیں تاکہ فرض کی جو جگہ ہے وہ بدل جائے اور اس جگہ پر آپ سنت کی نماز ادا کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو سکے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلى احدكم فليصلي الى سفرة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. جب بندے سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترا لے کر کسی چیز کی آڑ میں اس کی اوٹ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے اور اس سے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مثلو خوف سے پہلے یا مثلو میرے خوف سے پہلے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند. کجاوا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کی کرسی نما بنائی جاتی ہے جس کو اونٹ پر سواری کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور سوار آدمی اسی کرسی پر بیٹھتا ہے اور پیچھے ٹیک لگانے کے لیے کرسی نما ایک ہاتھ کے قریب جگہ بلند ہوتی ہے، اس کو مخاط الرحم کہا جاتا ہے. کجاوے کی پچھلی لکڑی. ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس کی اونچائی ایک ہاتھ یا اس سے قریب ہوتی ہے. تو یہ نمازی کا سترا ہے. گویا کی جب انسان نماز پڑھے تو اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ بلند ہو. یہ بلندی ہی مراد ہے، چوڑائی یا موٹائی مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مستدرک حاکم اور مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہو. چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی سترا لے کر نماز پڑھے اگر کی تیر ہی کیوں نہ ہو. اور تیر ظاہر ہے کہ لمبی تو ہوتی ہے لیکن بہت باریک ہوتی ہے، نہ چوڑی ہوتی ہے اور نہ موٹی ہوتی ہے. گویا کی سترے میں یہی بلندی مراد ہے جو کجاوے کی لکڑی میں پائی جاتی ہے اور وہ ایک ہاتھ کے قریب اونچی ہوتی ہے. اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے اور اس کے قریب ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. جیسے ہم دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے جگہ خالی ہے تو آپ کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے.
دیوار کے قریب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں یا آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہو اسے پیچھے کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا بینا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار ممر الشأت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے بھر کا فاصلہ ہوتا تھا، اور بکری کے گزرنے بھر کا 1 فٹ 2 فٹ مان لیا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کا۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ خانہ کعبہ میں۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا پڑھی، جب آپ داخل ہوئے، آپ داخل ہوئے، بلال داخل ہوئے، اسامہ داخل ہوئے اور عثمان بن طلحہ حضرت داخل ہوئے، جب کیا تو داخل ہوئے تو دروازہ بند کر دیا گیا، دروازہ بند کرنے والا اوپر نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آگے بڑھے یہاں تک کہ پچھلی دیوار کے پاس پہنچے، آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نماز پڑھی جائے تو دیوار کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، دیوار سے 3 ہاتھ سے زیادہ دوری اور فاصلہ نہ رکھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نمازی کے سامنے سے گزر کر نمازی کی نماز کو کاٹ دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے، یا پھر اس کے ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک انسان ہے، دوسرے حیوان ہے، تیسرے شیطان ہے۔ تو مان لیا کہ آپ انسان اور حیوان کو کنٹرول کرتے جاؤ گے، وہ نہیں گزر سکے گا، کیونکہ آپ سے دروازہ بند کرتے ہیں تو گھس نہیں سکے گا۔ لیکن شیطان پر کیسے قابو پایا گیا؟ شیطان کو کیسے روکیں گے کہ آپ کے سامنے سے نہ ہوئے؟ اس لیے اگر آپ دور نماز پڑھتے ہیں اور 3 ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ ہے آپ کے اور دیوار کے درمیان، تو عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کے سامنے سے گزرے اور آپ کی نماز کو کاٹ دے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اور ایسے آپ زندگی بھر کرتے رہے اور زندگی بھر آپ کے نام اعمال میں صفت دکھا رہے گا، باطل کہاں نماز لکھی جائے گی؟ کیونکہ شیطان کو انسان کی نماز کو باطل کرنے کا حدیث ہے، شدید خواہش مند ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے بخاری کی، شیطان آپ کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا تھا مسجد نبی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، تاکہ آپ کی نماز کو کاٹ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت دیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے اس کے لعاب کو اپنے ہاتھ میں محسوس کیا اور سوچا لاؤ کھمبے سے باہر سے مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ محل شاہد یہ ہے کہ شیطان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کاٹنے کی حد کا حریف ہے، وہ تو شکرا کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو سبق کیا تو اس کو روک لے گئے، لیکن جب ہم بلا شکرا نماز پڑھیں گے اور شیطان ہماری نماز کو کاٹے گا تو ہم کو پتہ چلے گا، ہم جان سکیں گے کہ شیطان گزرا یا نہیں گزرا۔ اس لیے احتیاط کا بھی یہی تقاضا ہے اور سنت پر عمل کرنے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جائے تو دیوار کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تاکہ شیطان سے ہماری نماز کی حفاظت ہو سکے۔ ویسے شیطان سے بچنا شرعی اسباب اپنائے بغیر ممکن نہیں ہے، شرعی سبب اپنائیں گے تو شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے، اور اگر نہیں اپنائیں گے تو کسی دوسرے ذریعے سے آپ شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس باتوں کو سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.